سابق آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر کے دور میں جرائم کی وارداتیں عام اے پی این نیوز تفصیلات منظر عام پر لے آیا۔ سابق آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر کی تعیناتی کے دوران 235 افراد قتل ہوئے، 9,92,30,000 مالیت کے 6,923 موٹر سائیکل چوری ہوئے، 3 ارب سے زائد مالیت کی 2,073 گاڑیاں چوری ہوئی۔ اکبر ناصر کے دور میں 2,073 چوری شدہ گاڑیوں میں سے صرف 375 برآمد ہو سکی۔ سابق آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کے دور میں مجموعی طور پر 12,786 چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی۔ پولیس کے مطابق سابق آئی جی اسلام آباد کے دور میں اغوا کے 812 مقدمات درج ہوئے، خواتین سے 100 سے زائد جنسی زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے، شہریوں سے اسلحہ کے زور پر 5,000 سے زائد موبائل فون چھینے گئے۔ ڈاکٹر اکبر ناصر خان 21 مئی 2022 سے 29 مارچ 2024 تک آئی جی اسلام آباد رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ اے پی این نیوز اسلام آباد سے زمان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمان مغل، بتائیے گا سابق آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر کی تعیناتی کے بعد کیا صورتحال رہی مجموعی طور پر جرائم پیشہ کارروائیوں کو لے کر، شہر میں امن و امان کی صورتحال کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ نے اعداد و شمار جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے ہیں، تو اس پہ آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے آئی جی جو رہے ہیں ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ان کے دور میں کس قدر جرائم کی بہتات ہوئی، اور یہ فکر دیکھ کے تو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی تسلی بخش صورتحال تھی۔ اگر یہاں پہ آپ نے جو فگرز پڑھے ہیں اس میں اغوا کے جو مقدمات ہیں 812 مقدمات درج ہوئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اغوا ایک سنگین نوعیت کی واردات ہے، اور ان کی تعیناتی کے دوران 812 مقدمات کا درج ہونا یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ اتنا کس قدر یہ سخت اور عجیب و غریب صورتحال ہے کہ 812 مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اغوا کے مقدمات درج ہو رہے ہیں جس میں بچے اغوا ہوتے ہیں، خواتین اغوا ہوتی ہیں، مرد اغوا ہوتے ہیں۔ شہر اقتدار جو کیپٹل ہے، جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور اسلام آباد کی پولیس جس کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں، تمام تر وسائل موجود ہونے کے بعد اگر 812 مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سنگین صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں، اگر ڈکیتی اور چوری کی جو وارداتیں ہیں وہ آپ نے جو فگر سکرین کے اوپر دکھائے ہیں ان کو دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہے۔ بدقسمتی سے اسلام آباد پولیس جو ہے اس کو گزشتہ 2-2.5 سال میں زیادہ تر جو ہے وہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک پارٹی کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے ورکرز کو گرفتاریوں کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس وجہ سے اسلام آباد پولیس کی جو ترجیحات ہیں وہ جرائم کو روکنے کی بجائے جو ہے وہ کسی اور طرف چلی گئی، جس سے شہر بھر میں جرائم جو ہے اس کی فکر جو ہے وہ بڑھتی رہی، اور جرائم پیشہ ٹھیک ہے زمان، آپ ساتھ ہی رہے گا، تفصیلات ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اسلام آباد میں کیا صورتحال رہی سابق آئی جی اسلام آباد کے دور میں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ ریاست علی اعزاز صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ریاست علی اعزاز صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سابق آئی جی اسلام آباد کے دور پر بات کر رہے ہیں، جرائم پیشہ کارروائیاں ہوں، ڈکیتی کی کارروائیاں ہوں یا پھر چوری کی وارداتیں ہوں، ان میں اضافہ ہوا، یہ عام ہوتی نظر آئی، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے یہ فیکٹس اینڈ فگر بتائے ہیں، مجھے تو یقین کر جائے کچے کے ڈاکو جو ہے نا وہ بڑے شریف نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ انتہا کی ہوئی، لیکن اس فیکٹس اینڈ فگر کے سامنے مجھے ان کے جرائم کوئی خاص جرائم نظر نہیں آ رہے، ایسی سچویشن ہے۔ دیکھیں یہ آئی جی صاحب جو تھے نا، یہ بہت ماشاءاللہ اوور ایفیشینٹ تھے، یہ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری، اس کے تقدس کو پامال کرنا تو ان کا سب سے ٹاپ پرائرٹی تھی۔ جو ٹاپ پرائرٹی ان کی ہونی چاہیے تھی کہ اس شہر کے اندر کرائم جو ہے اس کو دفن کرتے، اس کو کنٹرول کرتے اور لوگوں کو سکھ اور چین کا موقع ملتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی صاحب نے اس پولیس کو کسی کی ذاتی جگیر بنا کے اس کو جو اس کا اصل اس کی ڈیوٹی اور فرض تھا اس سے ہٹا کے لوگوں کی وکٹمائزیشن میں لگے رہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے رہے، جو ان کے ڈومین میں نہیں تھا، جو ان کی ڈیوٹی میں نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس آج اس پورے پاکستان کا اگر موازنہ کیا جائے تو جیسے سیف سٹی جیسے پروگرام اسلام آباد کے جس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں، اس کے باوجود اور تمام سہولیات ہونے کے باوجود لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ڈکیتیاں، رابریاں، چوریاں، لوگوں کو سرے عام دن دہاڑے خواتین کو لوٹنا، ان کی چوڑیاں ان کے کانوں سے
جو بناؤ سنگار کا انہوں نے جیولری پہنی ہوتی ہے، وہ سنیچے۔ ریاست علی اعزاز صاحب، جس طرح کی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، شارٹ کمنٹ اس پر کر دیجیے گا۔ 235 افراد قتل ہوئے ہیں ان کے دور میں، 6923 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی، 2073 کے قریب گاڑیاں ہیں جو چوری ہوئی ہیں، تو کیا ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ وفاقی وزارت داخلہ ان سے پوچھتی نہیں ہے کہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں یہ صورتحال ہے، جہاں سے یہ فیصلے ہوتے ہیں پورے ملک سے متعلق، امن و امان سے متعلق، وہاں پر امن و امان کی صورتحال یہ رہی؟ کرتا ہوں کہ جو G11 کچہری ابھی بنی جوڈیشل کمپلیکس ہے، وہاں سے لوگوں کی گاڑیاں وکلاء کی اور موٹر سائیکل چوری ہوئے، اور G10 میں جو فیملی کمپلیکس بنایا گیا کیسز کے لیے، فیملی کورٹس ہے، وہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں میں سے بیٹریاں اتاری گئی ہیں، چوری کی گئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس، پنجاب کی پولیس تو بیچاری ویسے ہی بدنام ہے، اور اس میں بھی خیر کوئی شک نہیں، انہوں نے بھی انتہا کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، لیکن اسلام آباد پولیس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تھانوں کے اندر پولیس والوں نے، SHOs نے تفتیش کے دوران لوگوں کو مار دیا، اور اسی تھانے میں دوبارہ جا کے SHO بھی لگے۔ یہ تاریخ ہے اسلام آباد پولیس کی، اور یہاں پہ پولیس چوریاں بھی کرواتی، ڈکیتیاں بھی کرواتی، اغوا بھی کرواتی ہے، اور ایسی یہ آپ کی رپورٹ جو بتا رہی ہے یہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور پولیس کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں اس کے اندر یہ موجود ہے۔ شراب فروشی میں بھی ملوث ہے، جوا کرانے میں بھی ملوث ہے، چوریاں کروانے میں بھی ملوث ہے۔ ان کا صرف ایک مشغلہ ہے، لوگوں کو روڈ کے اوپر ذلیل کرو، لوگوں کو جو اپنے تھانے میں آتے ہیں اپنی گریونس کے لیے ان کو ذلیل کرو، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور بہت شکریہ صادر اسلام آباد ہائی کورٹ